بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 98 میں ارشاد فرمایا ہے، تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لائی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک دنیاوی فائدوں سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں فرمان ہے، اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر داروگیر نہیں کریں گے، آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ سورہ صفات آیت نمبر 139 سے 148 میں بیان ہے، اور یونس بھی رسولوں میں سے تھے، جب بھاگ کر کشتی میں پہنچے تو اسی وقت قرع ڈالا گیا تو انہوں نے اٹھایا، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔ پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے تو اس روز تک کہ جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے۔ ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے ایک فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر کدو کے درخت کی بیل اگا دی، اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں پر پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو وہ لوگ جو ایمان لے آئے تو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک مقررہ وقت تک فائدہ دیتے رہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 48 سے 50 میں فرمان ہے، تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے جاؤ، اور مچھلی کا لقمہ ہو جانے والے یوسف کی طرح نہ ہو جانا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم اور غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے، ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں داخل کر لیا۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین موصل کے شہر نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے ان کو دین کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور اپنے کفر و عناد میں بڑھتے چلے گئے۔ جب ایک طویل مدت گزرنے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ ان سے الگ ہو گئے اور ان کو 3 دن کے بعد عذاب آنے کی وعید سنا دی۔ بہت سے علماء سلف اور متاخرین نے لکھا ہے کہ جب یونس علیہ السلام ان سے الگ ہوئے تو انہوں نے عذاب کے نازل ہو جانے کو یقینی طور پر محسوس کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر توبہ کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے جذبات پیدا فرما دیے، اور انہوں نے جو یونس علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اس پر بھی شرمندہ ہوئے۔ عاجزی کے اظہار کے طور پر ان لوگوں نے ٹاٹ کے لباس پہن لیے اور ہر قسم کے جانوروں کو ان کے بچوں سے الگ کر دیا، اور پھر سب نے مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آہوازاری کی اور زور زور سے رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، سب لوگ آہ و بکا کرنے لگے، یہاں تک کہ جانوروں کے بچے اور تمام جانور بھی اس آہ و بکا میں شامل ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر کرم عنایت فرمائی اور ان پر آنے والا عذاب اپنی رحمت سے ٹال دیا۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔